انسان کی پہلے سمجھ میں آ جائے تو وہ ہنس ہنس کے بحال ہو جائے. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جی. آپ نے صرف یہ بتانا یہ کر کیا رہے ہیں. یہ ویڈیو دیکھیے, یہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نشانہ لگا رہے ہیں. مجھے صرف یہ بتائیے کہ فائرنگ کی آواز ذرا سنیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی جدید گن ہے, کوئی پرانی گن کی فائرنگ کی آواز ہے؟ یہ دکھائیے گا جی ویڈیو. ہاں جی روز صاحب, جدید گن ہے نا, ٹھیک ہے نا. ٹھا کی آوازیں آپ سن رہے ہیں ماشاء اللہ. دیکھیے کتنی تیز. آپ ذرا دیکھیے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے. یہ جو ٹھا کی آپ کو آوازیں آ رہی ہے, اے دیکھنا. لو اور بھائی جی نال پیپا بجا رہے جی. فائرنگ کی آواز تو وہی آ رہی تھی جو وہ ان کا سنک کتنا اچھا انہوں نے کیا ہوا تھا. ٹھا پہ جی ہاں, مجھے اس سے نا یاد آ رہا ہے کہ جو فلم میکنگ میں جب ہم آوازیں ریکارڈ کرتے ہیں, مثال کے طور پہ جی ڈب کے بعد ایک اور بھی پروسیس ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے دکھانا ہے کہ کوئی بندہ جو دور سے آ رہا ہے آپ کے قریب, تو آپ اس کے قدموں کی آواز کو ریکارڈ کرنے کے لیے اگر مائک اس کے قدموں کے قریب لے کے جائیں گے وہ تو فریم میں آئے گا, تو لہٰذا اس کا کچھ نہ کچھ تو آپ نے کرنا ہوگا. تو وہ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس بندے کو شوٹ کر لیتے ہیں ساؤنڈ کے بغیر. اس کے بعد ایک فولی اسٹوڈیو ہوتا ہے, وہاں پہ یہ آوازیں باقاعدہ پیدا کی جاتی ہیں. جی ہاں, پوسٹ میں پیدا کی جاتی ہیں. اس کے بعد ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے, پھر ایڈیٹنگ میں اس کو سنک کیا جاتا ہے. تو مجھے یہ دیکھ کے وہ فولی اسٹوڈیو اور وہ مجھے اپنی کلاسیں یاد آ گئی جس میں وہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ فولی آرٹسٹ ہیں, یہ فولی اسٹوڈیو ہے, یہاں سے فولی ساؤنڈ جنریٹ کی جا رہی ہے.